السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باواز بلند، میں بلال ہاشمی۔ ناظرین، تحریک کی آزادی کشمیر ایک ایسی لازوال تحریک ہے جس کو آنے والی نسلیں صدیوں تک یاد رکھیں گی۔ پاکستان نے بھی ہر فورم پر کشمیریوں کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کی، مگر 70 سالوں سے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے نہ صرف اپنی زبان بند رکھی بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکا کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کی پوری کوشش کر کے دیکھ لیا، مگر کشمیری بھائیوں نے نہ صرف ظالم بھارت کا مقابلہ کیا بلکہ اس کے ہر ظلم کو بھی بے نقاب کیا۔ بالآخر کشمیریوں کی کوششیں رنگ لے کر آئی اور گزشتہ روز برطانوی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ برطانیہ نے بھارت پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر سے پابندیاں ہٹائے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کی ٹیم کو دورہ کرنے کی اجازت دے۔ یہ مطالبہ وزیر انصاف رابرٹ بریکلینڈ نے جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال پر مباحثے میں ارکان پارلیمنٹ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کیا۔ بلا شبہ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع مسئلہ ہے، عرصہ دراز سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس مسئلے کا اجاگر ہونا بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا جو مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف سنگین خلاف ورزیوں اور مظالم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، اب وہ خاموشی ٹوٹ رہی ہے۔ عالمی ضمیر جو سویا ہوا تھا اب جاگتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے، جنہیں دنیا RSS کے دہشت گرد کے نام سے جانتی تھی، کشمیریوں پر ایک خونی داستان رقم کی ہے۔ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین کی دفعہ 35 اور 370 کو ختم کرتے ہوئے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جموں کشمیر کو الگ جبکہ بدھ اکثریتی علاقے لداخ کو الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے 1.5 سال سے پوری وادی میں لاک ڈاؤن ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کی سارا اوون نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا لاک ڈاؤن عوام کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ جبری تسلط ہے۔ بھارتی فوجیوں نے لوگوں کو قید کر رکھا ہے۔ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں مشاہدے میں آئی ہیں۔ کشمیریوں کو ہسپتالوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ بھارتی فوجی عورتوں کو ہراساں اور ان کی عصمت پر حملے کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے خواتین کے تحفظ کی ہمیشہ بات کی ہے۔ کیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے بیانات ان کے اقدامات سے مطابقت رکھتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں آزادی اظہار پر پابندی ہے۔ مودی کے خلاف بات کرنا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ معزز رکن پارلیمان نے مودی سرکار کے کشمیریوں پر مظالم کی مکمل تصویر پیش کی ہے۔ ناظرین، ہم جس دور میں بس رہے ہیں اس دور کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ بھارت کے تمام تر جاری مظالم کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ چاہے گرفتاری ہو یا شہادت، وہ ہر وقت تیار ہیں۔ مسئلہ کشمیر کسی سیاسی جماعت، کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دیا۔ آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ یہ فرمان کتنا اہم تھا۔ آج بھارت اپنے توسیع پسندانہ خیالات کے سبب RSS کی دہشت گردانہ سوچ کے ہاتھوں یرغمال ہو چکا ہے۔ پاکستان کے جغرافیائی تحفظ کے لیے کشمیریوں نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارت نے پاکستان پر 3 جنگیں مسلط کی اور کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے 7 دہائیوں سے جارحیت کر رہا ہے۔ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے ممنوعہ پیلٹ گن کے استعمال پر بھی عالمی برادری کا ضمیر نہیں جاگا۔ اگر عالمی ادارے آج بھی نہ جاگے، مسلمان قیادتوں نے بھارت کا حقہ پانی بند نہ کیا تو کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ہندوستان عالمی دنیا کو غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ اس کا اندرونی مسئلہ ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان میں عوام کے ہاں مقبول نعرے لے کے رہیں گے کشمیر اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر کے مسئلے پر ہمارے عوامی شعور کا اظہار ہے۔ تقسیم ہند کی بنیادی دستاویز میں ایک شق یہ بھی تھی کہ وہ ریاستیں جو ہندوستان میں شامل نہیں ہیں انہیں یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے عوامی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر کے جس سے چاہیں الحاق کر لیں۔ یوں کچھ ریاستیں ہندوستان سے مل گئیں اور کچھ پاکستان سے۔ اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کچھ ریاستوں کو زبردستی ہندوستان ضم کر دیا، تب ریاست کشمیر میں مسلم آبادی جو 80% سے بھی زائد تھی
کشمیر کا مہاراجہ ہری سنگھ ہندو تھا. اس نے اعلان کیا کہ ہم کسی سے الحاق نہیں چاہتے, اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں, مگر عوامی رائے پاکستان سے الحاق چاہتی تھی. ہندو کے زیر تسلط کیوں رہے؟ جب تقسیم ہند میں ریڈ کلف ایوارڈ نے بدنیتی سے گرداسپور ہندوستان میں شامل کر دیا تو کشمیر کی آزادی کے لیے مقامی کشمیری لیڈروں اور مجاہدین کے ساتھ 47 کو کشمیر کی سرحد عبور کر کے سری نگر تک جا پہنچے. مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے مدد طلب کی, مگر ہندوستان نے شرط رکھی کہ وہ پہلے کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ باقاعدہ الحاق کا اعلان کرے. چنانچہ راجہ نے ایسا ہی کیا اور حتمی فیصلہ رائے شماری میں طے پانے کی بات تسلیم کرائی. ہندوستان کی باقاعدہ فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئیں اور اس پر غاصبانہ قبضہ کر دیا گیا. جب ہندوستان کو محسوس ہوا کہ کشمیر کا 1/3 حصہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور کہیں سارا کشمیر اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے, وہ فوراً مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا. چنانچہ ہندوستان کو کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کی حمایت حاصل تھی. اسے یقین تھا کہ ریفرنڈم میں اسے فتح حاصل ہوگی, مگر 1 جنوری 1949 کو ہندوستان اور پاکستان میں سیز فائر ہو گیا اور کنٹرول لائن وجود میں آ گئی. مگر آج تک ہندوستان اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے گریزاں ہے. یہ وہ سچ ہے جس سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا. بھارت کچھ بھی کر لے لیکن اسے عالمی قوانین کو ہر صورت ماننا پڑے گا. سچ کو مانے بغیر اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. ہندوستان عالمی دنیا کو غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا اندرونی مسئلہ ہے, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. آج 10 برطانوی ارکان پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کالے قوانین کا سہارا لے کر بھارتی قابض افواج نے بنیادی حقوق کو سلب کر رکھا ہے. یاسین ملک, آسیہ انترابی جیسی بہت سی شخصیات ایسی ہیں جنہیں بلا جواز قید میں رکھا گیا ہے. بھارت نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے, اسے رتی بھر کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اپنی 9 لاکھ فوج کے باوجود بھارت کے لیے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب اسے کشمیر میں چین سے بیٹھنا نصیب ہوا ہو. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ بھارتی فوج جھنجھلاہٹ میں اپنے بدترین مظالم کا سلسلہ دراز کرتی چلی گئی. دنیا کے کسی اور ملک, کسی اور خطے میں یہ سب ہو رہا ہوتا تو عالمی حقوق کی تنظیم میں اقوام متحدہ اور اس طرح کے دیگر ادارے کب تک کا جاگ چکے ہوتے, ان کا ضمیر جاگ چکا ہوتا, وہاں کب کی امن فورسز تعینات کی جا چکی ہوتی. مگر کشمیر کے معاملے میں اقوام متحدہ اور بڑی طاقتیں ایک امتیازی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں. نریندر مودی نے اپنی ہٹلر صفت فطرت کے تحت مقبوضہ کشمیر کو گزشتہ 1.5 سال سے بند کر رکھا ہے. وہاں دنیا کے مبصرین کو جانے دیتا ہے اور نہ غیر جانبدار صحافیوں کو. ایک طرف خوراک کی قلت ہے اور دوسری طرف بھارتی فوج کے مظالم کشمیریوں کی زندگی عذاب کیے ہوئے ہیں, مگر اس کے باوجود بھارت جدوجہد آزادی کو دبا نہیں سکا. آج کل تو کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج کی نیندیں اڑا رکھی ہیں. قابض بھارتی فوج کی درندہ صفت کارروائیاں روزانہ کا معمول ہیں, مگر ان سب کے باوجود بھارت ایک دن کے لیے بھی وادی میں امن قائم نہیں کر سکا. بھارتی فوجیوں کی بزدلی اور ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ نہتے کشمیریوں کو, جن میں بوڑھے, بچے اور خواتین شامل ہوتے ہیں, بے دریغ نشانہ بنا رہا ہے. کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کو اقلیت کا درجہ دینے کی ناپاک سوچ ذہن میں لیے ہندوؤں کو کشمیر میں آباد کرنا چاہتا ہے. 5 فروری ہمیں یاد دلاتا ہے بھارتی سور میں کس طرح کشمیر کے متعلق عالمی اداروں کو یقین دلا کر اپنے ہی مطالبات سے بھاگ گئے اور اپنے ہی اکابرین کی کہی ہوئی بات سے کس طرح منہ پھیر گئے. اور صرف کشمیر میں ہی نہیں بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی دہشت گرد سوچ کی بنا پر کروڑوں مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کر رہا ہے. 70 سال بعد ان سے ان کی ملک سے وابستگی کی تصدیق مانگی جا رہی ہے اور بھارتی حکمران پاکستانی دشمنی میں ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ. کشمیری مجاہدین اپنی جانوں کا نذرانہ اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا, اور انشاءاللہ یہ وقت بہت قریب ہے, بہت ہی قریب ہے. پاکستان کو سفارتی سطح پر عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کی سرتوڑ کوششیں کرنا ہوگی, بھرپور حمایت کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے. جیسے آج برطانوی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر کی گونج سنائی دی ہے, ایسے ہی پوری دنیا میں یہ آواز بلند ہوگی تو کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل سکے گا. اللہ کریم کشمیر کو آزادی عطا فرمائے, پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اللہ کریم میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, کشمیریوں کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.